اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ پچھلے 12-13 سال سے خضری عمل ہمارے سلسلے کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، ایک عمل ہے جس کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اب تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں نے الحمدللہ خضری عمل سے فیض پایا ہے، نفع پایا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، اپنی جگہ اور ٹھکانے پہ رہتے ہوئے، بغیر ملاقات کے، بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی ہدیے کے نظر و نیاز کے، بغیر ایک پائی سفر میں خرچ کیے اس عمل سے الحمدللہ نفع اٹھایا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو عاملین نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بستر مرگ پہ تھے، یہاں تک کہ کینسر کے مریض تھے۔ جب انہوں نے خضری عمل کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ نئی زندگی جو ہے وہ عطا فرما دی۔ ایک تو یہ خضری عمل کے کمالات ہیں، کرشمات ہیں، معجزات ہیں، جو کہ ایک طویل فہرست ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں یا لوگوں کی وہ جماعت ہے، گروہ ہے، جو اعمال کر کر کے تھک گئی۔ یعنی لوگوں نے اعمال بتائے، عاملین نے اعمال بتائے، جس نے جو بتایا انہوں نے پڑھا، لیکن جادو کی کاٹ ہوتی ہے تو پھر جادو ہو جاتا ہے، جادو کی کاٹ ہوتی ہے تو پھر جادو ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ وظائف پڑھتے رہے، آخرکار وہ جادو اور رجت دونوں کا شکار ہو گئے۔ جب جادو اور رجت دونوں کا شکار ہو گئے تو وہ ان کا مرض پھر ایسا مرض بن گیا کہ جس کے بارے میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں قیامت تک کوئی تمہیں تشخیص کر کے بتا دے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کسی کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی تمہارے ساتھ ہے کیا۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جبکہ وہ گنجل بن چکا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہمارے سامنے آئے کہ جن کے جادو کا علاج یا جنہوں نے خود اپنے جادو کا علاج کامیابی کے ساتھ کیا یا کرتے ہیں، لیکن ان کے دشمن جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ گھر میں ہی دشمن ہے، گلی محلے میں دشمن ہے، برادری شریکے کے اندر دشمن ہے۔ جب وہ ان کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں یا اسی طرح خوشحال دیکھتے ہیں تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ دوبارہ سے جادو سے کہیں سے کروا کر لے آتے ہیں، اور کئی خود ہی جو ہے وہ کاریگر بن گئے ہوئے ہیں، کوئی خود ہی جو ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ جب پریشان ہوئے اور لوگوں کے بار بار جو ہے وہ کامنٹس آئے، لوگوں کا جو ہے وہ اصرار آیا، یا لوگوں کا رونا دھونا میں نے سنا پچھلے 1.5-2 سال میں کہ حضرت صاحب آپ نے جو اعمال بتائے ہمیں وقتی طور پہ بڑا سکون ہو گیا، 2-4-5 مہینے ہمارے بڑے آرام سے گزرے، اس کے دوران ہمارے یہ کام بھی ہو گئے، اب پھر ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ تو ہمارے رشتہ دار یا ہمارا فلاں رشتہ دار، بعض لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ فلاں کرتا ہے، تو اس کے نام لے لے کر وہ کہہ رہی ہیں ہمارا فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں ہمسایہ، یا میرے گھر میں فلاں جو ہے وہ جادو سے باز نہیں آتا۔ تو جب یہ ساری باتیں میں نے دیکھی اور اپنے سامنے رکھی تو پچھلے دنوں میں، یعنی آج سے کم و بیش 8 یا 9 دن پہلے، میں نے مجبور ہو کے عوام الناس کو بھی یہ ترغیب دی، بلکہ اجازت دی، پھر زور دیا، پھر اتنا زور دیا کہ میں نے حکماً کہا کہ وہ تمام حضرات جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ میں مرید ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، اسی طرح وہ دنیا بھر میں لوگ جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے ساتھ جڑے ہیں غائبانہ طور پہ یا شافعیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ زندگی میں ایک بار خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کر لو، آپ کی ساری زندگی کے لیے جان چھٹ جائے گی۔ پھر اس کے اندر میں نے یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی، الحمدللہ لوگوں کی آنکھیں کھلی، لوگوں کو سمجھ آئی یہ بات۔ میں نے یہ بات سمجھائی کہ آپ دیگر وظائف ساری زندگی کرتے رہیں گے تو ساری زندگی آپ قاری رہیں گے، آپ عامل نہیں بن سکتے۔ جس طرح میں دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں ساری زندگی قرآن کا قاری رہوں گا، حافظ نہیں بن سکتا۔ اس طرح کوئی قرآن کا حافظ ہے تو وہ عالم نہیں بن سکتا، کوئی عالم ہے تو مترجم نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی حافظ ہے، عالم ہے، مترجم ہے، وہ مفسر نہیں بن سکتا۔ اس طرح کوئی مفسر قرآن ہے تو وہ قرآن کا عامل نہیں بن سکتا۔ یہ تمام الگ الگ شعبے ہیں۔ اب یوں نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن کا مفسر ہے یا مفسر قرآن ہے تو وہ عامل بھی ہوگا،
یا وہ حافظ بھی ہوگا، جو کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ مختلف شعبے ہیں۔ تو اگر آپ کا ٹاکرا جو ہے مفسر قرآن کے ساتھ ہے تو آپ کو بھی تو مفسر ہونا پڑے گا، تبھی آپ اس سے بات کر سکو گے نا۔ آپ کو قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا، آپ اسے کیا بات کرو گے؟ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کا ٹاکرا جو ہے وہ حافظ قرآن سے پڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، دیکھو میں سناتا ہوں، تو آپ تو یوں چپ کر کے بیٹھے رہو گے، آخر پہ آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں حافظ نہیں ہوں۔ آپ کا اس کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ وہ کبھی کوئی رکوع پڑھے گا، کبھی کہیں سے پڑھے گا، کبھی کہیں سے پڑھے گا، اور آپ کو قل ھو اللہ احد اور سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، تو آپ اس کے سامنے کیا ہو جاؤ گے؟ بے بس۔ وہ کبھی کہیں سے پڑھے گا، کبھی کہیں سے پڑھے گا، اور آپ کے پاس جو 2-4 صورتیں ہیں آپ نے بار بار انہی کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے۔ تو آپ اس کا توڑ کر سکو گے؟ وہ کہے گا چلو میں یہاں سے پڑھتا ہوں، آگے تم سناؤ، آپ چپ۔ وہ کہے گا چلو میں یہ سورت پڑھتا ہوں، پہلا رکوع پڑھتا ہوں، تم سناؤ، آپ کہو گے چپ۔ وہ کہے گا چلو میں یہ سورت پڑھی ہے، اس کی 8ویں آیت جو ہے میں پڑھتا ہوں، 9ویں تم پڑھو، آپ کیا کہو گے؟ چپ، مجھے نہیں آتا۔ تو آپ بے بسی کی تصویر بن جاؤ گے، یعنی ایک حافظ آپ کو نچا کے رکھ دے گا۔ بڑی توجہ رکھنی، جس نقطے پہ میں لے کر آ رہا ہوں بالکل وہ قریب ہے۔ حافظ آپ کو کیا کرے گا؟ نچا کے رکھ دے گا۔ 4 بندوں میں آپ بیٹھے ہیں، حافظ کو یہ کام کرے، جب بچے قرآن حفظ کرتے ہیں نا تو ان کو اس طرح کی بڑی شرارتیں آتی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کام کرے 4 بندوں میں بٹھا کے، تو آپ ذلیل ہو جاؤ گے نا۔ آخر آپ کیا کہو گے کہ بھائی میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مجھے یہ 3-4 صورتیں آتی ہیں۔ اب کسی کو آپ کے بارے میں گمان تھا کہ آپ کو بھی قرآن آتا ہے، وہ گمان آج ختم ہو گیا جب آپ نے برملا کہہ دیا کہ میں حافظ نہیں ہوں۔ وہ جو بھرم تھا، جو روب تھا، جو عزت بنی ہوئی تھی، وہ ساری آج کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے اقرار کر لیا بھائی مجھے یہی 2 صورتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ مجھے قرآن دیکھ کے آتا ہے، زبانی نہیں آتا۔ اب حافظ آپ پہ چڑھ جائے گا نا۔ ایسے ہی کوئی عالم دین ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی بحث کرتے ہیں تو آپ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں تو مولوی تو 1 منٹ میں آپ کو کھونڈی چھری کے ساتھ ذبح کر دے گا۔ وہ جو کہتا جائے گا وہ منواتا بھی جائے گا، کیونکہ مولوی تو ڈنڈے کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ منٹ میں جو چاہے گا منوا لے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس علم کی طاقت ہے، اور آپ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، وہ 2 غلط حوالے بھی دے گا، آپ کو کیا پتا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ توڑ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو۔ یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ اب اگر عام زندگی کے اندر آپ کا واسطہ عامل کے ساتھ پڑ جاتا ہے، اور قرآن کی کسی صورت یا قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے کسی اسم پاک کے آپ عامل نہیں ہیں، تو تم توڑ کیسے کرو گے؟ آپ کہانی سمجھ آ گئی؟ تو یہ نقطہ میں نے اس بیان کے اندر سمجھایا کہ مجھے آپ کے اوپر یہ بدگمانی نہیں ہے، اللہ نہ کرے جو دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں، یا آپ لوگ جس طرح آپ یہاں آتے ہیں کہ آپ خضری عمل نہیں پڑھتے، یا فلاں میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے عمل دیا آپ وہ نہیں کرتے، اللہ نہ کرے ایسی بدگمانی نہیں ہے۔ میری توقع سے بھی زیادہ آپ محنت کر رہے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور آپ کو ایک امید لگی ہے، نئی زندگی اللہ نے دی ہے شافیہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ جو کمزوری آپ کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ قاری ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ قاری ہیں، آپ عامل نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے مثالیں دی کہ مفسر قرآن کا مقابلہ یا ٹکر مفسر قرآن کے ساتھ ہوگی، مترجم کی جو ٹکر ہے مترجم کے ساتھ ہوگی، حافظ کی ٹکر حافظ کے ساتھ ہوگی، ناظرے والے کی ٹکر یا اس کا مقابلہ ناظرے والے کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ہمارا جو موضوع ہے یا نقطہ ہے وہ ہے عملیات، تو عامل کا مقابلہ عامل کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ تو عامل ہی نہیں ہیں، تو آپ کو ساری زندگی عامل کیا کرتا رہے گا؟ نچاتا رہے گا، اور آپ مایوسی کے گڑھے میں اترتے جائیں گے کہ ہم سارا دن پڑھتے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، جو کچھ بتاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، دانت ہمارے گھس گئے ہیں پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کو جو دوائی میڈیکل سٹور پہ نظر آتی ہے آپ منہ میں ڈال دیتے ہو۔ آپ ڈاکٹر تو نہیں ہو، پہلے آپ تشخیص کرواؤ، پھر 1 گولی کھاؤ گے تو آرام آ جائے گا۔ آپ صرف یہ دیکھتے ہو کہ میڈیکل سٹور دوائیوں سے بھرا پڑا ہے، آپ کھائے جاتے ہو۔ اس طرح آپ قرآن دیکھتے ہو کہ 114 صورتیں ہیں،
बरकत ही बरकत है, सवाब भी सवाब है, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। तो आप तो यूं आपाधापी पे लगे हुए, जबकि वो जो आमिल है वो एक ही आयत पे लगा हुआ है, या एक ही सूरत उसने पकड़ी हुई है, या एक ही अल्लाह का इसमें पाक पकड़ा हुआ है। जब वो उसका अमल करता है तो आप उसके नीचे आ जाते हो। या अगर वो काला जादू करने वाला है तो उसने एक ही मंत्र, तंत्र, यंत्र या जंतर पकड़ा हुआ है, वो वही पढ़ता है, वो उसका पढ़ पढ़ के इतना माहिर हो गया, उसकी जुबान में तासीर आ गई है, वो जो ही पढ़ता है तो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर मुंतकल हो जाती है, आप नीचे आ जाते हो। क्यों? आप आमिल नहीं हो। पहलवान की टक्कर पहलवान के साथ होगी, जूडो कराटे हैं तो ब्लैक बेल्ट की टक्कर ब्लैक बेल्ट के साथ होगी, कारोबारी की टक्कर कारोबारी के साथ होगी, मुलाजिम की टक्कर मुलाजिम के साथ होगी, तंदुरुस्त का मुकाबला तंदुरुस्त के साथ करेंगे, बीमार का मुवाजना बीमार के साथ करेंगे। तो इन बातों को आप समझने की कोशिश करें। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपके मोहल्ले के अंदर, घर के अंदर, बरादरी के अंदर, शरीके के अंदर जो भी जादूगर है या जादू किसी से करवाने वाला कारीगर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप सिर्फ कारी रहोगे, आमिल नहीं बन। जिस दिन आप आमिल बन जाओगे वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आखिरी बात, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर और हर खानदान के अंदर एक कंटूटा होता है। क्या होता है? एक कंटूटा होता है। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर खानदान के अंदर एक फसादी होता है। यानी उसने खानदान में जहां भी गमी खुशी है उसने फसाद डाल के छोड़ना होता है। ऐसे मोहल्ले में कोई ना कोई होता है, कोई खानदान, उसमें कोई ना कोई औरत जो है वो फवे कुटन होती है, और या कोई मर्द जो है वो कंटूटा होता है, छोटे मोटे दर्जे का डॉन बनने की कोशिश करता है। जब उस गली में कोई डॉन रहता है तो आप डॉन बन जाओगे, फिर उस डॉन को नीवी पानी पै जाएगी ना, वो नीवी पाएगा ना, उन्हें पता चलेगा हूं मैं कल्ला नहीं, एक और भी है। तो यही बात अल्लाह वालों मैं समझा रहा हूं कि जब आप खुद आमिल बन जाओगे तो गली मोहल्ले में, शरीके में, बरादरी में, या आपके अपने घर के अंदर कोई ऐसी हरकत करता है तो जब आप अमल उसका पलटाओगे, उसी का अमल उसी के ऊपर जाएगा। जब वो बिस्तर पे पड़ेगा तो फिर वो नीवी पा के पतली गली से निकल जाएगा। तो ये है तरीका आज के दौर में अमलियात से बचना, या दुश्मनों के शर से बचने का, या जादू से बचने का और कोई तरीका नहीं है। अगर आज के दौर में या हमारे बाद आने वाले दौर में जो जो क़यामत करीब आ रही है, कुर्बे क़यामत है, जो बंदा ये कहे कि मैं काट करता रहूंगा अल्लाह, या काट करवाता रहूंगा, वो अपने बच्चे भी बेच के दे देगा तो काट का अमल मुकम्मल नहीं होना। वो बेचारा काट करवाएगा, वो जादू फिर करवा देंगे। अगर वो जादू नहीं करवाएंगे तो जिन्नात जो पहले से मुसल्लत हैं वो खुद जादू करते रहेंगे। ये कहानी आपको या अवाम को इल्म नहीं होती। जरूरी नहीं होता कि आपका शरीका जो जादू करवा रहा है, एक बार आपके ऊपर जादू हो गया, आपने जादू की काट करवा ली, उसके बाद आप गाफिल हो गए, जी हुण साडा मसला हल हो गया है। आपने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, नमाज छोड़ दी, कुरान की तिलावत छोड़ दी, पाक साफ रहना छोड़ दिया, यानी आप गाफिल हो गए, सुस्ती आ गई। वो जो शयातीन जिनको आपने काट करवा के मारा या उनके बच्चे मारे, वो तो वहीं के वहीं इंतकाम लेने के लिए खड़े हैं। जो ही इधर आप लापरवाह हुए, गैर जिम्मेदाराना रवैया आपने अख्तियार किया, या आप सुस्त हुए, बस ये आपके ऊपर खुद जादू करेंगे। ये शयातीन, ये जिन्नात आपके ऊपर जादू खुद करेंगे और रात को आपके मुखालफीन की शक्ल में ख्वाबों में आएंगे और आपको लड़ाएंगे, वहां पीछे खड़े होकर तमाशा देखेंगे, और आप यही रोते मर जाएंगे, मेरी जेठानी करवाती है, मेरा हमसाया करवाता है, मेरी दुरानी करवाती है, साड़ी फूफी जान नहीं पछड़ दी है। तो आप यूं अपने प्यारों को भी भीड़ चढ़ा देंगे, रिश्ते तोड़ देंगे, नफरतें आ जाएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, यहां तक कि कत्लो गारत होगी, थाना कचहरी शुरू हो जाएगा। जो माल बचा है, इज्जत बची है, वो यूं बर्बाद हो जाएगी। तो वो वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे। असल खेल ये होता है, एक बार अल्लाह वालों ये लिख के शाफी की बात रख लो, आपके ऊपर जादू हो गया, जो कि हो जाता है, जिस तरह हमारे ऊपर दिन में कई कई बार होता है। तो अगर आपके ऊपर एक बार जादू हो गया और आपने कामयाब जादू का इलाज कर लिया या किसी से करवा लिया, खलास, आज है 30 जून, आज आपने कामयाब इलाज करवा लिया और आप नो यू आर वेरी सेटिस्फाइड, आप मुतमईन है कि मेरा इलाज मुकम्मल हो गया।
ٹھیک ہے، آج ہو گیا 30 جون 2024۔ اب انسان کی عادت یا انسان کی فطرت کیا ہے یا ہمارے اندر کمزوری کیا ہے کہ آج مجھے شفا مل گئی تو جو پہلے میرا مومنٹم تھا، مجھے فکر مندی تھی یا میرے اندر جو ذمہ داری تھی، وہ دھیرے دھیرے سست پڑ جائے گی۔ نمازوں کے اندر سستی، قرآن کی تلاوت کے اندر سستی، پاک صاف رہنے کے اندر سستی، صدقہ خیرات کرنے کے اندر سستی۔ جس اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے، پھر تو کون تے میں کون، ہم پاکستانی بھی تو ہیں نا۔ ایک ہمارے ساتھ تو دو مسئلے ہیں، ایک ہے ہم مسلمان، اوپر سے ہم پاکستانی۔ ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دو مسئلے ہیں۔ پھر ہمارا کیونکہ مطلب نکل گیا ہے، تو جس در سے خیرات ملی ہے بس ہوں ایسے کام جائیے نے جڑے کام گئے ہی ہوں ساڈا کام ہو گیا، تو ہوں کی لین جانا اتنا کرایہ بھر کے وہ شافی کو جائیے جا کے تکے کھائیے گرمی جا کے ملتان دی گرمی جا کے ویکھیے اگے بڑی گرمی ہے، چلے جاؤں گے جب لوڑ ہوے گی۔ پھر ہمارا یہ رویہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ رویہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا، مہینے 2-3 کے بعد جب ہم سست ہو جائیں گے، نمازوں میں کمی، جس طرح میں نے کہا ذکر میں کمی، رابطے میں کمی، جب کمی آ جائے گی، جب ہم روحانی طور پہ ایمانی طور پہ کمزور ہو جائیں گے، وہ دشمن جن کو ہم نے مارا تھا وہ کھڑے ہیں مسلح، وہ ہمارے پہ اب جنات، وہ شیاطین خود جادو کریں گے، ہم جکڑ میں آ جائیں گے اور شور مچ جائے گا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ پھر عاملین کے پاس جاؤ گے، وہ تمہارے ہاتھ میں 100 دانے کی تسبیح پکڑا دیں گے، آپ پھر سارے زمانے میں یہ تسبیح پھیرتے پھرو گے، ساڑھے تے جادو ہو گیا، سانو تو جادو نہیں چھڑدا، جدوں دی ہوش سنبھالیے اسی تے مر گئے ہیں، پڑھ کے علاج کروا کے، ساڑھے تے پیش پی گئے نے، ساڑھی تے کٹیندی نہیں، اسی رب دا معاذ اللہ پتہ نہیں کی وگاڑے ہے۔ پھر یہ تسبیح شروع ہو جائے گی۔ تو سارا کھیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جادو آپ کا دشمن ایک بار کرتا ہے، کوئی ہوگا 2 بار کرے گا، کوئی ہوگا 3 بار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری بار کے بعد جادو کرنے والا خود مصیبتوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں الگ ایک بیان کروں گا، جو 1 2 3 حد 3 بار جادو کر لیتا اس کے اپنے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ جو انسان ہے وہ 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا۔ جنات مسلمان ہیں، 1 بار کریں گے، 2 بار کریں گے، 3 بار کریں گے۔ انسان مسلمان ہے، 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، حد بس۔ اس کے بعد اس کا جادو نہیں اللہ چلنے دیتا۔ جادو ہوا صرف 1 بار، اس کے بعد جو شیاطین ہیں وہ نہیں چھوڑتے، وہ جادو کرتے ہیں۔ اس بات کا کسی عامل کو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا کہ تمہیں بتائے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ یہ لفظ جو تمہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے جادو کیا، فلاں نے جادو کیا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، الا قلیل جس کو اللہ بتا دے یا کسی طریقے سے پتہ چل جائے۔ باقی سارا کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے یا قیاس ہوتا ہے، چاہے وہ علم الاعداد کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے وہ استخارے کے ذریعے کرتے ہیں۔ دیکھیں جادوگر نے جادو کیا تو اس نے شیاطین کو مسلط کیا، ٹھیک ہے۔ تو شیاطین جب خود ہی مسلط ہو گئے تو اب کیسے پوچھو گے شیاطین کو تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ بالفرض کوئی ایسا طریقہ ہو بھی جاتا ہے کہ حاضری ہو جاتی ہے، یا عامل اتنا کرنی والا ڈنڈے والا ہے کہ ان کو سامنے لا کر پوچھ لیتا ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، وہ کہہ دیں گے ہمیں فلاں نے بھیجا ہے۔ آپ کے کسی دشمن کا، کسی شریکے کا نام لے لیں گے، اس نے بھیجا ہے، بات کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ پہلے وہ جادو کر رہے ہیں، اوپر سے وہ ایک اور جھوٹ بولیں گے تو خاندان میں بھی لڑائی ڈال کے خاندان کو بھی لیرو لیر کروا دیں گے۔ تو اللہ بولو یہ اصل کھیل ہے کہ جب تک آپ قاری رہو گے آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا۔ آپ کبھی بھی اس بمر میں نہ خود نکل سکتے ہو، نہ آپ کو کوئی دنیا کا عامل نکال سکتا ہے۔ کوئی مخلص عامل ہوگا بھی، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا کوئی ہوگا بھی، وہ نکالے گا، 4 دن بعد آپ پھر ناپاک رہنا شروع کر دو گے، سست ہو جاؤ گے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرو گے، وہی جنات دوبارہ جادو کریں گے اور نام کسی اور کا لگا دیں گے، پھر دوبارہ جادو کریں گے، نام کسی اور کا لگا دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، کہ آپ اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں، اپنی گلی میں، اپنی سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ سب کے بارے میں آپ کی اتنی بدگمانیاں ہوں گی کہ آپ کا اپنا مائنڈ، اپنا ذہن جو ہے وہ اتنا نیگیٹو ہو جائے گا کہ ہر بندے کو آپ چور سمجھنا شروع ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ شیاطین کا غلبہ ہو جائے گا، حالانکہ سارا کچھ کار کون رہے ہیں؟ جنات۔ تو اللہ والو یہ ساری باتیں مختلف انداز کے اندر میں پچھلے بیانات کے اندر سمجھا چکا ہوں
جو خضری عمل کا میں نے بیان کیا اس کی بنیاد بھی یہی باتیں تھی کہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے اس بمر سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے یا اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کسی نہ کسی عمل کے عامل بن جاؤ۔ تو اگر آپ کوئی اور عمل کرو گے، مثال کے طور پہ آپ سورۃ فاتحہ کا عمل کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، آپ قل هو اللہ احد کا عمل کر لیتے ہو، تیسرے کلمے کا عمل کر لیتے ہیں، یا کوئی اور چاروں کل کا عمل کر لیتے ہیں، تو آپ کامل نہیں بنو گے۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، آپ کیا بنو گے؟ عامل تو بن جاؤ گے لیکن آپ کامل نہیں بنو گے۔ خضری عمل وہ نعمت ہے، اگر آپ نے ایک بار یہ تمے کی پڑی کسی طرح تڑپ تڑپ کے جیسے کیسے بھی چاہتے نہ چاہتے اپنے اندر اتار لی، ساری دنیا کیا، ساری کائنات کی شیطانیت ایک طرف اور خضری عمل کا عامل ایک طرف، یہ دونوں قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ تمے کی پڑی ہے بڑی کڑوی، اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے 7 سال زندگی کے کھپائے ہیں، سب کچھ لٹایا ہے، پھر جا کے اس کا فیض جاری ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کیا اتار چڑھاؤ آئے گا۔ 6-7 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا، پی کاٹنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ جذبہ ایمان اپنی جگہ پہ ہے، بیٹھنا سب سے بڑا مشکل ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس رستے سے گزرا ہوں، لیکن میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اگر امن چاہتے ہو، تحفظ چاہتے ہو، عاملین سے جان چھڑانا چاہتے ہو، دشمنوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، جادو سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، گولی ایک ہی ہے کڑوی، کونین کی ہے، تمے کی ہے، بس آنکھیں بند کر کے کسی طرح بس نگل لو اس کو۔ کھیل ہے 40 دن کا، پھر کوئی کائنات میں، دنیا میں جنات ہوں یا انسان ہوں، تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اگر مختلف اعمال کے عامل بنو گے تو وہ تمہارے عمل کو باندھے گا۔ دنیا میں 9-10 اعمال کا عامل آپ کو ملے گا ہی نہیں، اور اگر ملے گا تو وہ کامل نہیں ہوگا، اس کا ایک آدھا عمل پکا ہوگا، باقی 8 جو اس نے کیے ہوں وہ کچے ہوں گے۔ جب آپ خضری عمل کی زکوٰۃ دیں گے، آپ درود شافیہ کبیر کے بھی عامل بن جائیں گے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بھی عامل بن جائیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی عامل بن جائیں گے، آپ سورۃ فاتحہ کا بھی عامل بن جائیں گے، آپ آیت الکرسی کا بھی عامل بن جائیں گے، 5 ہو گیا، آپ چاروں کل کے بھی عامل بن جائیں گے، 9 ہو گئے، آپ تیسرے کلمے یعنی تسبیح کے بھی عامل بن جائیں گے۔ جب خضری عمل کی زکوٰۃ دو گے اللہ والو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے، 10 اعمال کے آپ عامل بن جاؤ گے۔ کل آپ پیری مریدی کرو، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی موازنہ نہیں ہوگا، تم اس میدان میں تنہا ہوگے۔ اللہ صرف یہ ہے کہ کرم فرماتے ہوئے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے تمہارا فیض جاری کر دے۔ تمہارے مقدروں میں لکھا ہو کہ تم نے مخلوق خدا کے دکھ بانٹنے ہیں، اللہ نے کام لینے کا ارادہ کر لیا ہو، بس یہ بات ہے۔ ایک بار اللہ آپ کے فیض کو جاری کر دے، پھر اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا جو تمہارے فیض کو باندھ سکے، یا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہارا مقابلہ کر سکے، کیونکہ تمہارے پاس 10 اعمال ہیں، وہ کس کس کو باندھے گا؟ کیوں؟ اگر کوئی آیت الکرسی کا عمل آپ کا باندھتا ہے تو اس کو آیت الکرسی کا عامل ہونا ضروری ہے۔ خضری عمل میں وہ آپ کی آیت الکرسی باندھ دیتا ہے تو چاروں کل کون باندھے گا؟ سمجھ آئی بات؟ اگر کوئی چاروں کل کا عامل ہے، وہ تمہارا فیض خضری عمل میں اتنا باندھ دیتا ہے تو آیت الکرسی سے کام چلتا رہے گا۔ کوئی آیت الکرسی باندھ دیتا ہے تو سورۃ فاتحہ اور 4 کل سے کام چلتا رہے گا۔ اگر کوئی 4 کل کا عامل ہے، تمہارے 4 کل باندھ دیتا ہے تو سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور تیسرے کلمے سے کام چلتا رہے گا۔ اگر کوئی کائنات میں، دنیا میں کوئی ایسا ہے سارا کچھ باندھ دیتا ہے تو درود شافیہ کبیر سے کام چلتا رہے گا۔ کوئی درود بھی باندھ دیتا ہے تو لا الہ الا اللہ سے کام چلتا رہے گا۔ تو کائنات میں حروف صوامت کو کوئی باندھنے والا نہیں ہے۔ حروف صوامت کو کائنات میں قیامت تک کوئی باندھنے والا نہیں، لا الہ الا اللہ کو کوئی باندھ نہیں سکتا، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اور خضری عمل شروع ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی، آج میں نے دوبارہ دہرا دی ہیں۔
اس لیے خضری عمل سے الحمدللہ پچھلے 12-13 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے فیض پایا ہے، نفع اٹھایا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں مختلف بیانات کے اندر میں نے مختلف انداز کے اندر کہیں، اور لوگوں کی پریشانیاں بھی میں نے سنی، لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی تکلیفیں جب ہمارے سامنے آئیں تو میں نے لوگوں کو یہ ترغیب دی، بلکہ میں نے تاکید کی، پھر میں نے حکم بھی دیا کہ تمام وہ حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ حکماً اس عمل کی یعنی خضری عمل کی زکوٰۃ دیں، تاکہ زندگی جو ہے ان کی، ان کے اہل و عیال کی، کاروبار وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ان کی محفوظ ہو جائے۔ جب وہ لوگوں نے خضری عمل کا بیان سنا تو ان کے بہت سے سوالات ہمارے پاس آئے، وہ جی ایسے کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ وہ تمام سوالات جو میرے پاس آئے ہیں وہ ہیں 14 سوالات۔ تو یہ 14 سوالات یا وہ سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور ابھی تک ہمارے تک نہیں پہنچے، یا اشکال ہیں، اعتراضات ہیں، یا اور ان کو کوئی ایسی بدگمانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم بیانات نہیں سنتے، ہم صرف تھم نیل دیکھتے ہیں۔ تو اللہ جب تک مطلبی رہو گے تمہیں اس میدان میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر تو سیکھنا چاہتے ہو، ہر بیان کو توجہ کے ساتھ سنو گے، کسی بیان میں آدھا فقرہ ملے گا، کسی بیان میں 2 فقرے ملیں گے، کسی بیان میں 1 لفظ ملے گا، تو یوں یہ جب جڑتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا، ایک پیراگراف بن جائے گا، ایک مکمل عمل بن جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ روحانیت کیا ہے، عملیات کیا ہے۔ ہم بیان سنتے نہیں، اگر سنتا بھی کوئی ہے تو توجہ کے ساتھ سنتے نہیں۔ یہ جتنے بھی سوالات 14 کے 14 ہیں، میں جب ان کو بولوں گا، پڑھوں گا، آپ سمجھو گے کہ یہ تمام کے تمام کوسچن they are very ridiculous، یعنی بے وقوفوں والے سوالات ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمارا سیکھنے سکھانے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ہم پڑی والے ہیں، پوڑی والے بھائی کوئی چیز گھول کے دی جائے تو حضرت صاحب دیں اور ہم اندر اتار لیں، لیکن کیونکہ لوگوں نے پوچھے ہیں سوالات بار بار، کمیونٹی کے اوپر پریشانی ہے، تو اس لیے میں نے دوبارہ آج اس کو موضوع جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سوالات کے جوابات دوں، پہلے آپ 3 باتیں سمجھ لیں، کیونکہ جب میں 3 باتوں کو سمجھاؤں گا اور آپ سمجھیں گے، یہ 14 سوال 14 منٹوں میں ختم ہو جائیں گے، تو مختصر سا بیان ہوگا تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں بنیادی، کہ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل وہ ذکر ہے جو کسی صاحب اجازت سے لے کر کیا جائے اور اس کی زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کے بعد اس کا فیض جاری ہو جائے، اس کو عمل کہتے ہیں۔ یہ تعریف یاد رہے گی۔ آپ کو تو یہی علم نہیں ہے کہ عمل کیا ہوتا ہے، سارا دن بولتے ہو عمل 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 عمل۔ عمل وہ ہے، وہ ذکر جو آپ نے کسی صاحب اجازت سے لیا، پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی اور زکوٰۃ میں کامیابی مل گئی اور اس کی تاثیر جاری ہو گئی، یعنی اس کا فیض جاری ہو گیا۔ اب آپ اس ذکر کے عامل بن گئے ہیں اور آپ کا وہ ذکر عمل بن گیا ہے۔ اب آپ صاحب عمل بھی ہیں اور صاحب اجازت بھی بن گئے۔ اب آپ کے پاس کاپی رائٹس آ گئے ہیں اس عمل کے، یعنی پہلے آپ محتاج تھے استاد کے، استاد سے آپ نے یہ عمل لیا، کامیابی سے آپ نے منازل طے کی، آپ اس عمل کے عامل بن گئے، زکوٰۃ ادا کر دی، اس کی تاثیر آپ کو مل گئی، اس کے کچھ کمالات آپ کو مل گئے، اس کا فیض جاری ہو گیا۔ اب وہ ذکر نہیں رہ گیا، وہ اب عمل بن گیا، یعنی وہ پک گیا ہے، وہ پک گیا ہے۔ جب وہ پک گیا ہے، اب پکا ہوا دودھ ہمیں بھی نفع دے گا اور کسی اور کو دیں گے تو اسے بھی نفع دے گا۔ پکا ہوا پھل ہے، میرا ہے، میں بھی کھاؤں گا، کوئی آئے گا تو دوسرا بھی کھائے گا۔ پودا ہے، پروان چڑھ گیا، جوان ہو گیا، میں نے لگایا تھا، مجھے بھی سایہ دے گا، کسی مسافر کو سایہ بھی دے گا۔ جو ذکر کچا ہوتا ہے، کبھی کوئی پڑھ لیا، کبھی کوئی پڑھ لیا، کبھی کوئی پڑھ لیا، جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، اس کا نفع صرف ثواب کی حد تک ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو یہ شعبہ ہے، روحانیت ہے یا عملیات ہے، اس میں ثواب کی بات نہیں ہوتی۔ ثواب کی بات مسجد میں ہوتی ہے، وہ علماء نے بتانی ہوتی ہے، ہم نے بتانی ہوتی ہے تاثیر کی، عمل کی بات کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں دنیاوی اس کا کیا نفع ہو رہا ہے، یا آخرت میں ہمیں اس کا کیا نفع ہوگا، یا اس کا ہمیں تصرف اور اختیار یا کمالات کیا ملیں گے۔
تو یہاں بات عمل کی ہونی ہوتی ہے. تو اب آپ کو پہلی بات سمجھ آ گئی کہ وہ ذکر جو کسی صاحب اجازت سے لے کر زکوٰۃ ادا کی جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ خاص رحمت فرماتے ہوئے اس عمل کی تاثیر کو یا فیض کو جاری کر دے تو وہ ذکر اب عمل بن جائے گا. تو جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، جس نے وہ ذکر کیا ہے، جس نے وہ ذکر پکایا ہے، اس کو ہم عامل کہیں گے. وہ اس عمل کا کیا بن جائے گا؟ عامل. یہ بات سمجھ آ گئی. اگلی بات، ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت اور ایک ہے عملیات. یہ جو طریقت ہے اس کو ہم کہیں گے روحانیت. اب آپ یوں سمجھ لیں، ایک ہے شریعت، ایک ہے روحانیت اور ایک ہے عملیات. پہلے آپ ان دو کو سمجھ لیں، روحانیت اور عملیات. جس طرح نیند اور موت یہ دو کیا ہیں؟ بہنیں ہیں. نیند اور موت دو بہنیں ہیں. جب بندہ سویا ہو تو دور سے دیکھا جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سویا ہے یا مویا ہے. آپ نے اکثر میتوں کو دیکھا ہوگا کہ جسم اور چہرہ اتنا تر و تازہ کہ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرا ہوا تو لگ ہی نہیں لگ رہا ہے، سویا ہوا ہے. اور بعض لوگ سوئے ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے سویا نہیں مویا ہے. تو یوں نیند اور موت دونوں بہنیں ہیں. ان میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہی تمیز کرے گا جو اس کے قریب ہوگا. قریب ہوگا وہ سانسیں دیکھے گا، اس کو بعد چلے گا حرکت ہے، بھائی بندہ زندہ ہے. جو دور ہوگا اس کو سوئے اور موئے میں فرق معلوم نہیں ہوگا. اسی طرح عملیات اور روحانیت میں تمیز نہیں کی جا سکتی. یہ دو بہنیں ہیں. یہ دو بہنیں ہیں. دور رہ کے نہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ روحانیت والا ہے یا یہ بندہ عملیات والا ہے. یہ بندہ روحانیت سیکھتا اور سکھاتا ہے یا یہ بندہ عملیات سیکھتا اور سکھاتا ہے، یا یہ رستہ روحانیت کا ہے یا یہ رستہ عملیات کا ہے. آپ کو دور رہ کے سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ اس میں غوطہ زن ہوں گے، قریب ہوں گے، جیسے کسی بندے کے آپ قریب ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ بھائی یہ مویا نہیں، یہ سویا ہے. یا آپ قریب ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا بھائی یہ سویا نہیں، یہ مویا ہے. تو آپ نے فرق معلوم کر لیا. دور سے آپ کو کچھ علم نہیں تھا. ایسے ہی اگر آپ روحانیت سے، عملیات سے دور رہیں گے تو نہ آپ کو پتا چلے گا عملیات کیا ہے اور نہ آپ کو پتا چلے گا روحانیت کیا ہے. یہ دونوں آپس میں یوں جڑے ہیں. ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. دو اصطلاحیں سمجھ آ گئی. اور ایک ہے شریعت. اس پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سارا دن سنتے رہتے ہیں. اب ایک ہو گئی شریعت، ایک ہو گئی روحانیت اور ایک ہو گئی عملیات. اب جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. جس طرح شریعت کے اندر بڑی اہم بات، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اگلے 14 سوالات اور اگلا ایک نقطہ بھی یہ 14 منٹ میں فارغ کر دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گی. جس طرح شریعت کے اندر بات ہو قرآن کی، بات ہو فرمان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ زیر زبر بھی بدل، میرا خیال نہیں سمجھ رہے آپ. پہلے شریعت کو سمجھو. جس طرح شریعت کے اندر بات کس کی ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی. تو قرآن کا آپ زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ حدیث پاک کا کوئی بھی لفظ اوپر نیچے نہیں کر سکتے. کوئی ایسا کرنے کی جسارت کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہوگا. تو یوں شریعت کے اندر ہم بندے ہوئے ہیں نا کہ ہم قرآن کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتے، حدیث پاک کے ساتھ ہم کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتے. جو فرمایا گیا ہے، جس طرح فرمایا گیا ہے، چاہے عقل میں آتا ہے نہیں آتا، سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، ویسے ہی چلے گا، ویسے ہی ماننا ہے. ماننا ہے تو مانو، نہیں تو تمہارا وہ رستہ، ہمارا وہ رستہ. خلاص کافی ہے. آگے آ جاؤ. روحانیت. روحانیت میں جو شخص اپنے مرشد کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھے گا وہ روحانیت میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. شریعت میں جو بات اللہ اس کے رسول کی، شریعت میں جو شخص اللہ اس کے رسول کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھے گا وہ شریعت کے رستے پہ نہیں چل سکتا. روحانیت پہ کے رستے میں جو مرشد کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھے گا وہ اس رستے پہ نہیں چل سکتا.
اب آپ کو اشکال آنا چاہیے، یا آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آنا چاہیے کہ حضرت صاحب اللہ رسول کی بات تو چلو سمجھ آتی ہے، تو روحانیت میں بندہ مرشد پکڑے، استاد پکڑے، یہ تو آپ غلام بنا رہے ہیں۔ تو بھائی غلام ہی تو بنانا ہے، پڑھے لکھوں یا میرا جسم میری مرضی کے جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں آگے، ان کے ذہنوں میں تو فوراً یہ سوال آئے گا، کیوں؟ ان کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی اور ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ تو جب تک کسی کا غلام نہیں بنو گے، جو حضور کا غلام ہے اس کو غلام نہیں بنو گے، نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گی۔ لیکن ہماری تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یا اعتراض آ رہا ہے، اشکال آ رہا ہے، سوال آ رہا ہے کہ مرشد کو اتنا ماننا ہے کہ اس کی بات حرف آخر ہو گئی، میں ایک دلیل دیتا ہوں تو جو آپ کے اندر اٹھان آ رہی ہے، یا بھانبڑ بالنے آگ لگ رہی ہے، یا بات سمجھ نہیں آ رہی ہوں سمجھ آ جی، آج سے 20 سال پہلے یہ باتیں سمجھانا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اولیاء اللہ اپنے اپنے وقت میں مثالیں دے کر سمجھاتے رہے۔ لیکن اب تو اس کی حقیقت کو بھی سمجھانا آسان ہو گیا۔ میں نے یہ کہا کہ روحانیت کے اندر جب تک مرید اپنے مرشد کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھے گا، وہ اس راہ میں نہیں چل سکتا، اس کو زیر قدم رہنا پڑے گا۔ یہی میں نے بیان دیا نا، یا میں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب دعویٰ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ دلیل کی۔ میں دلیل دیتا ہوں۔ یہ ایک موبائل ہے اور ایک یہ موبائل ہے۔ یہ موبائل جو ہے اس کے اندر ڈیٹا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ڈیٹا ہے۔ آپ نے یہ ڈیٹا اس موبائل میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ اس موبائل کو آپ سمجھ لیں مرشد ہے، جس میں آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے موبائل، یہ سمجھ لیں مرید ہے۔ مرضی کس کی چلے گی؟ ہن شمع آئیاں نے، بچوں نکل گیا سارا میرا جسم میری مرضی، وہ خون نکل گیا، وہ گند نکل گیا کہ اولیاء اللہ کو اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں کمالات ہیں، معجزات ہیں، اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ باپ جو ہے وہ جائیداد کا مالک ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اولاد کو دے یا نہ دے، یا کسی مدرسے کو دے دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ اس موبائل کے اندر ڈیٹا ہے، اور اس موبائل کی شرط ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جا تو جو میرے پاس ہے تجھے میں عطا کر دوں گا۔ جب تک یہ موبائل اس موبائل کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگا، پیئرنگ نہیں کرے گا، کنیکٹ نہیں ہوگا، یہ ڈیٹا ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہوگا۔ تو کنیکٹ ہونے کے لیے کیا ہے کہ دونوں کا آپس میں کمپیٹیبل ہونا۔ کنیکٹ تب ہوں گے کہ دونوں کے ماڈل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یا دونوں کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو، ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے قابل ہو۔ تو جب یہ ڈیٹا جس موبائل کے اندر ہے اور یہ موبائل جس میں ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے، جب یہ اس کی ساری شرائط مان لے گا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ پیئرنگ ہو جائے گی۔ جب پیئرنگ ہو جائے گی تو جو ادھر کمالات ہیں ولایت کے، ان کا جتنا اللہ چاہے گا فیضان ادھر منتقل کر دے گا۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اب دو باتیں میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ شریعت کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات کو حرف آخر، روحانیت میں مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ تیسرا آ گیا عملیات۔ عملیات کی دنیا میں استاد کی بات کو حرف آخر سمجھنا پڑے گا۔ جب تک آپ استاد کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھو گے، جیسے استاد نے عمل بتایا ہے، جن شرائط کے ساتھ بتایا ہے، اگر آپ ویسے نہیں کرو گے، ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ روحانیت کے اندر جیسے مرشد کا حکم ہے ویسے نہیں کرو گے تو روحانیت کے اندر آپ فیض سے محروم رہ جاؤ گے اور آپ مرتد ہو جاؤ گے، مرتود ہو جاؤ گے۔ تو جو لوگ طریقت کے ہیں، روحانیت کے مسافر ہیں، وہ میری باتیں سمجھ رہے ہیں کہ روحانیت کے اندر، طریقت کے اندر، تصوف کے اندر جو مرشد کا نافرمان ہو جاتا ہے، یا مرشد اس کو اپنے حلقہ ارادت سے نکال دیتا ہے، دنیا بھر میں اس کو پھر کہیں سے فیض نہیں ملتا۔ شریعت کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھو گے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، واجب القتل ہو جاؤ گے۔ ساری سمجھ آ گئی؟ دوبارہ آئیں۔ شریعت میں اللہ رسول کی بات کو حرف آخر نہ سمجھا تو ایمان سے خارج،
روحانیت، طریقت یا تصوف میں مرشد کی بات کو حرف آخر نہ سمجھا تو طریقت، تصوف، روحانیت کے اندر آپ مردود ہیں. اب آپ اس رستے میں نہیں چل سکتے. آپ 101 مرشد بھی اپنی زندگی میں پکڑو گے، رتی برابر بھی آپ کو فیض ملنے والا نہیں. اب حضرات کو معلوم ہے کہ جب خانقاہ کی پہ آزمائش آئی، کچھ لوگوں نے سازشیں کی، جن لوگوں کو میں نے خانقاہ سے نکالا ان کو اپنے پر بڑا گمان تھا کہ ہم فلاں کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے. آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے انہی سڑکوں پہ مر رہے ہیں، مر گئے ہیں، اولادیں اللہ نے نافرمان کر دی ہیں، لقمے لقمے کے محتاج ہو گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، لیکن انہیں مرشد نہیں ملا، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ملا. یہاں تک کہ انہوں نے بابا فرید سے سفارش بھی کروائی، لیکن بابا فرید کے در پہ جا کے بھی کچھ نہیں بنا. آپ کے سامنے ہی نہ بات. تو اس طرح روحانیت کے اندر جو ایک بار ٹھکرایا گیا، مردود ہو گیا، پھر پوری کائنات میں بھی اس کو کسی بھی اللہ کے ولی سے فیض ملتا نہیں ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری اور آخری بات جو ہمارے آج موضوع کی ہے کہ عملیات کی دنیا میں جس طرح آپ کے استاد نے کہا کہ یہ عمل یوں 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 کرنا ہے، آپ نے اپنے استاد کی بات کو نیچا جانا اور آپ نے اس کے اندر ٹچ لگایا کہ اے انج نہیں کیتا جا سکتا، اے حضرت صاحب اے انج نہیں کیتا جا سکتا، بس تسی اے انج کرنا ہے تے گاڑی کلٹی کھا کے او پئی ہے، خود بھی مرو گے، جتنے اس کے اندر سوار ہیں وہ بھی سارے مر جائیں گے، اور اگر کچھ بچ بھی گئے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو کسی کا بازو نہیں ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں خود بھی مرو گے اور اپنے خاندان کو بھی مروا دو گے. عملیات کی دنیا میں آپ کو جو عمل دیا گیا ہے، جس طرح دیا گیا ہے، جن شرائط کے ساتھ دیا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے ذرا سے بھی یوں ہو گیا، اللہ والو بات تو صرف ایسے ہوتی، حادثہ ہو جاتا ہے. حادثے میں 1 گھنٹے لگتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، آنکھ لگی حادثہ ہو گیا، یا سپیڈ جو ہے زیادہ ہوئی، سٹیئرنگ یوں ہو گیا، آپ کلٹی کھا کے وہ گئے، یا ایک دم بریک غلطی سے لگا دی تو پیچھے سے بھی کسی نے مار دیا، آگے بھی لگ گئی، یا گاڑی کلٹی کھا گئی، اسی طرح حادثہ ہوتا ہے. اسی طرح عملیات کی دنیا میں آپ نے اپنے استاد کی بات کو نیچا جانا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ اس طرح کرو تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اس طرح کروں تو زیادہ نفع ہو جائے گا. تو پھر میں نے کیا کہا ہے کہ ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ گے. اور اگر رتی برابر بھی آپ کے اندر شعور ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ذی عقل ہیں، تو شافعی کی یہ 3 باتیں جو میں نے سمجھائی ہیں، آپ کے پاس قیامت تک کا وقت ہے. کسی کتاب کے اندر، کسی مرشد کے بیان کے اندر، پورے سوشل میڈیا کے اندر، کسی بھی ویڈیو کے اندر یہ 3 باتیں اکٹھی مجھے ان الفاظ کے اندر آپ دو، میں آپ کو 21 توپوں کی سلامی دوں گا. 21 توپوں کی سلامی. یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کو خزانہ آپ کے نام کیا ہے، ان 3 باتوں کو اگر آپ پکڑ لو گے، اللہ والو آپ شریعت میں بھی کامیاب ہو، آپ روحانیت میں بھی کامیاب ہو، آپ عملیات میں بھی کامیاب ہو. اب وہ لوگ جو اپنی مرضی سے وظائف کرتے رہے ہیں، کل تک تو زمانے کو معلوم نہیں تھا، انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا، آج تو زمانے کو معلوم ہو گیا جنہوں نے اپنی مرضی سے وظائف کیے ہیں ان کا حشر پھر کیا ہوا ہے. تو میں نے سارا مضمون کمپریہنسو طریقے سے بڑے کمپیکٹ فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا 5-7 منٹ کے اندر. شریعت، روحانیت اور عملیات. شریعت میں منمانی کرو گے تو مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. روحانیت میں منمانی کرو گے تو مردود ہو جاؤ گے، دوبارہ تمہیں کسی ولی اللہ سے زندگی بھر فیض نہیں ملے گا. عملیات کی دنیا میں استاد کو استاد بن کر دکھاؤ گے، چلاکیاں کرو گے تو ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ گے. ہوں تو میرا یہ تقیہ کلام بن گیا، ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ. اب تو عورتیں بھی چھیڑتی ہیں، اب حضرت صاحب نے یہاں آ کے کہنا ہے ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ گے. تو اب ساری بات سمجھ آ گئی. تو یہاں پہ آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ آ جانی چاہیے کہ جیسے عمل میں بتاؤں یا کوئی بتا رہا ہے، ہمیں ویسے ہی کرنا ہے، اپنی عقل کے دوڑے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑان. تو یہ 2 باتیں میں نے سمجھا دی. تیسرا نقطہ جو سوالات کے جوابات سے پہلے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ورڈز خضری عمل، کہ خضری عمل کیا ہے. اب میں خضری عمل کو دوبارہ بتاؤں گا تو پھر وہ 20-25 منٹ بیان اور لمبا ہو جائے گا. پیغام چینل جو ہمارا نیا ہم نے لانچ کیا ڈیجیٹل، اس پہ آپ جائیں، چھوٹا سا بیان ہے کہ ورڈز خضری عمل کیا ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں. یہاں صرف میں فارمیلٹی کے طور پہ دہرا دیتا ہوں
کہ درود شافیہ کبیر 7 بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 بار آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ اسی ترتیب سے، اور تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر آخر پہ دوبارہ درود شافیہ کبیر 7 بار. دیٹس اٹ. یہ ہے خضری عمل. اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے تھوڑی سی وہ آپ سن سکتے ہیں پیغام چینل کے اوپر. وہاں میں نے نیا بیان کیا، وہ انہوں نے پیغام کے اوپر اپلوڈ کیا ہے 2 دن پہلے، وہ وہاں سے آپ سن لیں تاکہ یہاں ہم وقت بچائیں. اب آپ نے 3 باتیں میں نے سکھائی ہیں: شریعت، روحانیت، عملیات. اور ایک میں نے پہلے نقطہ آپ کو سکھایا کہ عمل کسے کہتے ہیں. ورڈس عمل کس کو کہتے ہیں. تو یہ 4 باتیں کل ہو گئی. تو ان 4 باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ 14 سوال 4 منٹوں میں کلیئر ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے، اشکال ہے، اعتراض ہے، اس کا جواب بھی مل جائے گا، بلکہ مل چکا ہوگا اگر ان کو یہ 3 نکات شریعت، روحانیت، عملیات یہ سمجھ آ گئے، یا جو میں نے بتایا کہ عمل کہتے کس کو ہیں. یہ 4 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہیں تو یہ میں سوال نہ بھی بولوں تو جنہوں نے یہ سوال بھیجے ہیں ان کو جواب مل چکے ہیں، لیکن میں دہرا دیتا ہوں سوالات کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر 1: السلام علیکم حضرت صاحب، ہم 1 سال سے خضری عمل میں درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، اب ہم بھی درود پاک تبدیل کریں یا نہیں؟ میں نے عملیات کا کیا اصول سمجھایا کہ جیسے استاد نے کہا ہے ویسے ہی ہونا ہے. آپ درود شافیہ کی جگہ پہ درود ابراہیم لے کر آؤ گے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ پھر عمل نہیں رہ جائے گا، یہ آپ کا ذاتی عمل بن جائے گا. ہاں، جب آپ ہمیں مجبور کرو گے، بار بار کوسنے دو گے، مولوی بن کے ہمارے سامنے آؤ گے، فتوے لگاؤ گے، تو جس طرح میں نے آرزو چینل پہ بیان کیا، جب لوگوں نے کہا جی درود ابراہیم افضل ہے، میں کہا پڑھ لیا کرو. میں نے کیا کہا؟ پڑھ لیا کرو. اور میں نے سوشل میڈیا والوں کو بھی یہی کہا ہے کہ میڈیا پرسن جو جواب دیتے ہیں کہ کوئی تکرار کرے کہ یہ اس کے ساتھ یہ نہیں پڑھنا یا اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ لے، جو بار بار کومنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھو. یہ جو چسکے لینے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھو. جب بھی یہ کوئی عمل مانگے ان کو اجازت دے دو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ٹنگنا کی ہوندا ہے تو ٹنگنا کی ہوندا ہے. کیوں؟ یہ لوگ سیکھنے والے نہیں ہیں. یہ جو مستحق لوگ ہیں یہ بار بار کومنٹ کر کے، بار بار سوال کر کے ان کو ذلیل کرتے ہیں. تو اللہ انہی کو ذلیل کرے نا جو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، اور ہر بات پہ یہ یوں نہیں کر سکتے، یہ یوں نہیں کر سکتے. تو ہماری پالیسی کیا ہے؟ جو ایک بار سے زیادہ بار پوچھے اسے کہ ہاں جی کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہفتے لگنے ہیں کل 3 ہفتے بعد کڑکی کے اندر اس کا ہاتھ آ گیا، پھر قیامت تک کشافی نے وقت دیا ہوا کوئی نکال کے دکھائے. پھر تو اس لیے میں ان سوالوں کے جواب تفصیل کے ساتھ دوں تو یہ تو 14 گھنٹے لگ جائیں گے. میں نے آپ کو 4 باتیں ایسی سمجھا دی ہیں کہ من مانی عملیات کی دنیا میں نہیں چلنی. تو خضری عمل کیا ہے؟ پیغام چینل پہ جا کر سن لیں، جیسے ہے ویسے ہی آپ کو کرنا پڑے گا. چاہے آپ 3 سال سے درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ 20 سال سے درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ کوئی بھی اور چیز لگائیں گے یہ خضری عمل نہیں رہ جائے گا، یا یہ میرا عمل نہیں رہ جائے گا، یا جس عمل کی میں نے اجازت دی ہے یہ وہ اجازت نہیں رہ جائے گی، یہ آپ کا ذاتی عمل بن جائے گا. پھر آپ جانو اور آپ کا کام جانے، آپ کو نفع اور نقصان ہو، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی. سوال نمبر 1 ہو گیا. آگے ہے سوال نمبر 2: السلام علیکم حضرت صاحب، رجعت اور جادو کے مریض خضری عمل میں کون سا درود پاک پڑھیں گے؟ درود شافیہ صغیر یا کبیر؟ آپ نے درود شافیہ کبیر کے ساتھ خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل بتایا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دے. میں نے کیا کہا تھا کہ یہ 14 کے 14 سوالات کیا ہیں؟ ویری ریڈیکولس، بے وقوفوں والے. ایک ہی بات بار بار ہوگی، ایک بات. اس لیے میں نے پہلے بنیاد میں 3-4 نکات سمجھا دیے ہیں. ہر سوال کا جواب لینے سے پہلے آپ 4 نکات جو میں نے بتائے ہیں وہ ذہن میں لے کر آئیں. بھائی رجعت کا مریض ہو، جادو کا مریض ہو، کینسر کا مریض ہو، ہیپاٹائٹس کا مریض ہو، شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، بات عمل کی ہو رہی ہے، بات آپ کے مرض کی نہیں ہو رہی. تو عمل کی شرط کیا ہے کہ جیسے عامل نے بتایا ہے، صاحب عمل نے بتایا ہے، ویسے ہی کرنا پڑے گا. اگر درود شافیہ کبیر خضری عمل کے اندر شامل ہے، آپ نے پیغام چینل پہ سنا ہے، تو کبیر ہی پڑھنا پڑے گا. اگر صغیر ہے تو صغیر پڑھنا پڑے گا. اگر درود ابراہیم ہے تو درود ابراہیم پڑھنا پڑے گا. اگر درود خضری ہے تو درود خضری پڑھنا پڑے گا. وہ 1 منٹ میں تماتی ماری گئی ہے.
درود اپنا خضری عمل میں کون سا درود ہے؟ ابراہیم ہے، خضری ہے، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، کون سا ہے؟ درود شافیہ کبیر ہے۔ ہاں تو پھر وہی پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کیا کہا، ایک 5-7 سوالات کا جواب دیتے نا بندہ ادھا پاگل آپ ہو جاتا ہے، ایک ہی بات بار 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 بار۔ اس لیے میں نے وہ نکات پہلے سمجھا دی ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دینا وقت کا ضیاع ہے، لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نے سوال کیا تھا میرا جواب نہیں ملا ہے۔ سوال نمبر ہے جی 3، السلام علیکم حضرت صاحب، ایک بار خضری عمل پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، جی ٹھیک ہے، 41 بار پڑھتے ہوئے کئی گھنٹے لگیں گے، کیا یہ عمل ہر نماز کے ساتھ توڑ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں جی، یہ بوفے نہیں ہے کہ تھوڑا سا یہ کھا لیا پھر تھوڑی دیر پھر لیا پھر یہ کھا لیا یہ پھر لیا۔ یہ میں نے دیکھیں 4 نکات آپ کو بیان کر کے الحمدللہ شافی نے آپ کو ایسی کڑکی لگائی ہے کہ صرف آپ محض یہ بیان انجوائے کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب کلاس پڑھ رہے ہیں، ورنہ اس کے اندر کوئی علم کی بات نہیں ہے، ایک ہی بات ہے مختلف انداز کے اندر۔ بھائی جس طرح بتایا ہے زکوٰۃ کا طریقہ اس بیان کے اندر اسی طرح دینی ہے۔ میں نے اس بیان کے آج کے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ یہ تمے کی پوڑی ہے، کیوں یہ لفظ استعمال کیا ہے؟ کنین کی گولی ہے، کیوں یہ لفظ استعمال کیا ہے؟ بھائی میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، جب مشکل جو ہے وہ سر نہیں کرو گے تو تمہیں اتنا بڑا انعام جو ہے چلتے پھرتے دے دیا جائے کہ 2 بار صبح پڑھ لیا، 6 بار رات کو پڑھ لیا، دوپہر کو وقت ملا پڑھ لیا۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے، یہ باتیں میں نے ان 4 نکات کے اندر پہلے کہی ہیں۔ میں صرف آپ کے کیونکہ سوالات ہیں تو میں جوابات دے رہا ہوں، نہ مجھے جوابات دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے جی سوال نمبر 4، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا خضری عمل کی زکوٰۃ ایک ہی وقت میں مکمل کرنی ہے؟ اگر اس عمل کے دوران کسی سے ضروری بات کرنی ہو یا واش روم وغیرہ جانا پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ پہلا سوال، یہ سوال کا جو پہلا حصہ ہے یہ تو وہی ہے جو انہوں نے ابھی کیا ہے، سوال نمبر 3۔ بھائی ایک وقت میں کرنی ہے جیسے ادھر بتایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی بیانات کے اندر جب شرائط بتاتا ہوں تو میں نے اس میں بتایا ہے کہ اگر رفع حاجت کے لیے، واش روم کے لیے، یا کوئی دروازہ کھولنا ہے، کوئی بچہ رو پڑا ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی یا آپ کو اٹھنا پڑ گیا ہے تو وہ آپ اٹھ سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر کے آپ دوبارہ بیٹھ جائیں۔ اسی طرح جو آج کل خواتین کا ہے وہ میں نے بتایا کہ بھائی ایک تو آپ نے اپنے پاس جو ہے کاپی پینسل رکھ کے بیٹھے، موبائل ہے تو اس کی بیل جو ہے وہ آف کر کے بیٹھے، اور بار بار آپ نے موبائل کے اوپر میسج نہیں پڑھنے۔ بامر مجبوری اگر کوئی ایسا ہے آپ کے میاں ہیں یا کوئی باہر سے آ رہا ہے، اس کا میسج آ جاتا ہے تو آپ پڑھ کے اس کو رپلائی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ حد الامکان آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو کلام نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں آپ 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا سیدھی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اس دور میں کمزور ایمان کے ساتھ اور کمزور جان کے ساتھ مشقت کر رہے ہیں، ذرا سی بھی بد پرہیزی کریں گے آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ خضری عمل کی زکوٰۃ بھی دیں اور آپ کو نفع کوئی نہ ہو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی شرائط ہیں ان کے اوپر بھی خیال رکھنا ہے۔ خود سوچیں کہ میں 5 گھنٹے لگا رہا ہوں، اگر میں درمیان میں موبائل کے ساتھ واٹس ایپ بھی کرتا رہوں گا یا باتیں بھی کرتا رہوں گا تو میری تاثیر نہیں آئے گی، مجھے کامیابی نہ ملی، تو حضرت صاحب کی تو زبان ہلنی ہے، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کو تاثیر نہیں آتی یا آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ میرے سے کسی بھی طرح رابطہ کرتے ہیں تو میری صرف زبان ہلنی ہے، میں نے کیا کہنا ہے؟ دوبارہ کرو۔ تو تم نے ٹنگے نہیں ٹھونگے جانا ہے، پھر آپ کی چیخیں نکلنی ہے، حضرت صاحب پہلے جس طرح 40 دن کیا ہے، مینوں پتا ہے یا میری ماں نو پتا ہے، مینوں پتا ہے یا رب نو پتا ہے، تسی پھر ٹنگ دیتا پھڑ کے۔ تو شافی کے پاس کام کیا ہے؟ سر سوائے ٹنگن تو ٹنگن تو شافی کو تو تیسرا کام ہی کوئی نہیں ہے گا۔ سیدھے سیدھے چلو، جب سیدھے سیدھے چلو گے تو نہ ٹنگا گا تو نہ ٹنگا گا۔ میرے ساتھ 2 نمبری کرو گے تو میرے ہاں ڈائلاگ کا، مذاکرات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ روحانیت کے اندر، عملیات کے اندر کچھ لو کچھ دو، پیار محبت کی باتیں، یہ چکر نہیں ہے یہاں، یہ چکر نہیں ہے یہاں، رعایت نہیں ملتی۔ چاہے میری اولاد بھی ہو، میرا خون بھی ہو، میرے مریدین بھی ہو، میرے متعلقین ہیں، جو بھی ہیں، وہ سارے رشتے ایک طرف ہیں، عمل کے اصول و ضوابط ایک طرف ہیں، وہ سب پہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رستے پہ ذرا سی بھی 2 نمبری میرے ساتھ کرو گے تو یہاں پہ میرے سے یہ توقع مت رکھنا کہ حضرت صاحب جو ہے وہ نرمی کریں گے، کیوں؟ میں کر نہیں سکتا۔
میں نرمی میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. تو میرے ہاتھ میں پھر ایک ہی ہے کہ جڑا ادھروں پھڑیا گیا انہوں ٹنگ دیتا تو جڑا ادھروں پھڑیا گیا انہوں ٹونگ دیتا. یہ تواڈے ہن نصیب نے کہ تواڈے نصیباں ٹنگنا لکھیا ہے یا ٹنگنا لکھیا ہے, یہ تو میں تو نہیں جانتا. بس یہ کہ اللہ تمہیں بچائے رکھے شافی کے قہر سے. تو یہ دیکھ لو کہ شافی کا قہر ایسا ہے کہ جب تم اللہ نہ کرے اس عمل کے دوران ہینکی پھینکی کرو گے, 2 نمبری کرو گے, تو اللہ کی پکڑ میں آگے تو اللہ تمہارے ساتھ پھر کیا کرے گا. پیار سے محبت سے مذاقن بھی سمجھا رہا ہوں کہ اس رستے میں رائے تو نہیں نکالو, جس طرح کہا گیا ہے بس ویسے کرو. اور اگر نہیں کر سکتے تو نیمی پا کے آرام نہ نکل جاؤ, 1 گلاس دودھ چینی پا کے ٹھنڈا کر کے پیو تو سو جاؤ. اور جنات کو, جادوگروں کو, شریکوں کو کہو جیڑا میرے کو ہوندا سی میں سو کے کرنا وا, جیڑا تواڈے کو جاگ کے ہوندا تسی جاگ کے کری جاؤ. پھر جس کو اللہ دے, جس کو اللہ دے. آگے جی سوال نمبر 5. السلام علیکم حضرت صاحب, خضری عمل کے دوران جو خوشبو استعمال کریں گے کیا یہ خوشبو ہم عام روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ بیٹا جی دن رات یہی استعمال کرنی ہے. دفتر جائیں, اسکول جائیں, کالج جائیں, کوئی فنکشن ہے, کوئی محفل ہے, مسجد میں جائیں, کہیں پہ بھی جا رہے ہیں یا کوئی اور بھی عمل کر رہے ہیں, تو آپ نے خضری عمل والوں نے جو خوشبو پہلے دن استعمال کی ہے اسی کو استعمال کرنا. جتنی وہ خوشبو زیادہ استعمال کریں گے تو خضری عمل کے جو موکلین ہیں, خدام ہیں, ان کی آپ کے ساتھ انسیت ہوتی جائے گی, اتنی وہ آپ کی جو ہے ضرورتوں کے اندر مددگار ثابت ہوں گے. سوال نمبر ہے جی 6. السلام علیکم حضرت صاحب, زکوٰۃ ادا کرنے کے عمل کے دوران کیا ہم ہر نماز کے بعد بھی خضری عمل پڑھتے رہیں گے یا نہیں؟ بھائی زکوٰۃ ایک الگ عمل ہے, ٹھیک ہے, صدقہ خیرات ایک الگ عمل ہے. آپ یہ سمجھیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں صدقہ خیرات نہیں کروں گا. کوئی یہ کہ جی میں صدقہ خیرات تو کر دیتا ہوں تو مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ الگ عمل ہے, صدقہ خیرات الگ عمل ہے. جو عمل کی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں وہ الگ عمل ہے. جو ہر نماز کے بعد اپنی حفاظت کے لیے آپ پڑھتے ہیں وہ الگ عمل ہے. یہ دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں وہ ایز پر روٹین آپ پڑھتے رہیں گے. زکوٰۃ کا عمل جس طرح میں نے اس بیان میں بیان کیا ہے, بتایا ہے, وہ ان شرائط کے ساتھ آپ الگ سے کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر 7. السلام علیکم حضرت صاحب, خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ساری زندگی کتنی دفعہ روزانہ اس عمل کی تکرار کرتے رہیں گے؟ یہ کوشچن بڑا ویلڈ ہے اور بڑا خوبصورت اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا, آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. وہی 5 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہو, کوئی تکرار نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. یہی تو بار بار اللہ والوں رو رہا ہوں کہ ایک بار کی گولی ہے, کسی طرح اوکھے سوکھے ہو کے بس آنکھیں بند کر کے انج کر کے بس پانی دا ایک کوٹل وہ تلے لا دو, بس ایک بار کی ہے, زندگی سکھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ اس کی کوئی تکرار نہیں ہے بھائی 4 بار 5 بار 10 بار اللہ پڑھ, نہیں. وہی جو معمول کے مطابق آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہی آپ نے پڑھنا ہوگا بس. اور اگلی بات, میں اس میں ہو سکتا سوال میرا خیال نہ ہو, میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے, میں یہ بھی بتا دوں کہ خضری عمل آپ نے زکوٰۃ دے دی, تو یہ جنہوں نے پوچھا ہوا انہوں نے یہ پوچھا کہ بعد میں تکرار کے طور پہ کتنی بار پڑھنا ہے, تو میں نے کیا کہا کوئی اس کی تکرار نہیں ہے. آپ ہر نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں بس وہی آپ نے پڑھتے رہنا ہے, وہی تکرار ہے, وہی آپ کی حفاظت ہے. اللہ نہ کرے زندگی میں آئندہ کوئی معاملہ آپ کے ساتھ خراب ہوتا ہے تو وہی آپ کا علاج ہے. یہاں جو سوال میں نے خود بنایا ہے, یعنی سوال نمبر 15 اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جو میرے ذہن میں آیا کہ جب آپ خضری عمل کے عامل بن گئے, کیا بن گئے؟ عامل بن گئے. ذرا کان چ انگلی مار لو, بڑی اہم گل ہے یہ. جب آپ خضری عمل کے عامل بن گئے, اب آپ نے کسی بچے کو, اپنے گھر کے کسی فرد کو, یا کوئی مریض آپ کے پاس باہر کا بھی آ جاتا ہے, اس کو اب آپ نے دم کرنا ہے, تو پورا خضری عمل نہیں پڑھنا. اس کے اندر جو تمام چیزیں ہیں ان کو آپ 7 بار پڑھتے ہیں. تو جب آپ نے خضری عمل کے ہتھیار کو استعمال کرنا ہے, یہ تمام چیزیں صرف ایک بار پڑھ کے آپ دم کر دیں گے. دیکھ کتنی آسانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس لیے تو اللہ والوں رو رہا ہوں کہ ایک بار کی گولی ہے, ایک بار کا رونا ہے, ساری زندگی کے رونے سے آزاد ہو جاؤ گے. جب اس ہتھیار کو استعمال کر رہے پھر پورا خضری عمل 10-15 منٹ لگا کر نہیں پڑھنا. ایک بار سورۃ فاتحہ, ایک بار آیت الکرسی, ایک بار 4 کل, ایک بار تسبیح, اول و آخر ایک بار جو درود شاف یا کبیر پڑھو گے اور دم کر دو گے. اگر پانی پہ دم کرنا ہے تو پانی دم کر کے دے دو, اگر پانی نہیں ہے وہاں پہ ویسے دم کرنا ہے تو ویسے دم کر دو. اگر تکلیف زیادہ ہے تو 5 منٹ کے بعد دوبارہ دم کر دو, اگر تکلیف اور زیادہ ہے تو 5 منٹ کے بعد اور دم کر دو. 3 دم سے زیادہ کسی دم کی ضرورت
نہیں پڑے گی. سوال نمبر میں نے کتنا یہ گھڑا تھا 15, تو سوال نمبر 16 بھی میں گھڑ لیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے پوچھنے سے باز تو آنا نہیں ہے اور وہ کرنا بھی ضروری ہے. ایک سوال اللہ نے میرے دل میں اور ڈالا ہے. وہ سوال اس لیے پیدا ہو گیا ہے جو میں نے یہ فکرہ بولا کہ آپ اپنے بچے, گھر والوں کو, والدین کو, بیوی بچوں کو, کسی کو دم کرتے ہو, یہ تو ہو گئی بات محدود. ساتھ میں یہ بھی بول گیا ہوں کہ کہیں کوئی باہر کا مریض آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ باہر کا کوئی مریض آ جاتا ہے تو آپ اس کو دم کرتے ہو. تو دم جب باہر والے بندے کو کریں گے تو یہاں آ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پیسے لے سکتے ہیں, کیونکہ جو باہر والوں کو کریں گے تو وہاں تو مال کا چکر چل جائے گا. موٹی سی بات سمجھ لیں, میری سختی نہ اس کو سمجھیں, اصول سمجھیں. میں ہوں یا آپ ہوں یا دنیا بھر کا کوئی بھی عامل ہو, عملیات کی دنیا کی بنیادی بات اپنے دل میں اتار لو. جیسے 4 نکات میں نے شروع میں سمجھائے ہیں, 5واں یہ سمجھ لو. آپ خضری عمل کے عامل بن گئے, آپ سورہ طارق کے عامل بن گئے, آپ سورہ مزمل کے عامل بن گئے, آپ سورہ جن کے عامل بن گئے, کسی بھی عمل کے آپ عامل بن گئے. آپ نے زندگی کے 5, 10, 20 سال لگا کے پی کاٹی, اللہ نے آپ کو تصرف اور اختیار دے دیا. میں آپ کے پاس آیا مدد کے لیے, دم کروانے کے لیے. آپ نے یہ کہا کہ میں یہ عمل آپ کا تب کروں گا یا علاج آپ کا تب کروں گا اگر آپ مجھے 10,000 روپیہ اس کا دیں گے یا مجھے 20,000 روپیہ دیں گے. جب آپ نے منہ سے مانگ کے اس عمل کی اجرت لے لی, رقم لے لی, معاوضہ لے لیا, آپ نے اپنا عمل بیچ دیا. آپ نے وہ 10 سال کی محنت کو بیچ دیا, 20 سال کی محنت کو بیچ دیا. یا جس طرح خضری عمل والے لوگ ہیں, انہوں نے 40 دن کی محنت اور 40 دن کو 5 سے ضرب دو, 200 گھنٹے کی محنت کو انہوں نے 150 روپے منہ سے مانگ کے, 2000 منہ سے مانگ کے بیچ دیا. جب آپ نے عمل بیچ دیا, ذرا توجہ رکھیے گا, میں نے کان میں کہا تھا نا انگلی ماریں. جب آپ نے عمل بیچ دیا, یہ پین ہے یہ میں نے بیچ دیا, پھر میرے پاس یہ پین رہ جائے گا, یہ تو آپ کا ہو گیا. جب آپ نے عمل کے عوض پیسہ لے لیا, اب آپ کے پاس تاثیر نہیں رہ جائے گی, کمالات نہیں رہ جائیں گے, کرشمات نہیں رہ جائیں گے, تصرف اور اختیار نہیں رہ جائے گا. پھر صرف الفاظ ہوں گے, الفاظ جس کے ہیں کلام اللہ, اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے. پھر آپ پڑھتے تو رہو گے ساری زندگی, لیکن وہ نفع نہیں ہوگا. محض شریعت کے درجے میں ثواب ملے گا, عملیات کی دنیا میں اختیار نہیں ملے گا. اختیار آپ 10,000 میں بیچ چکے ہیں, عمل بک گیا. ایک پلاٹ ایک بار ہی بکنا ہے نا, یہ پاکستان کی سوسائٹیاں تو نہیں ہیں 20-20 بار بک جائے. ہر شعبے میں فراڈ تو نہیں چل جاتا. تو عملیات میں فراڈ نہیں چلنا. عملیات میں آپ فراڈ کرو گے یا دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ یہ غلطی کر بیٹھو گے. عمل آپ کا بک گیا, چاہے آپ نے 10,000 اس سے منہ سے مانگ کر لیے, چاہے آپ نے 10 لاکھ لیے, 10 کروڑ لیے, چاہے آپ نے مرغی انڈوں سمیت ذبح کی, جو بھی آپ کر چکے سو کر چکے. اب آپ کے پاس الفاظ رہ جائیں گے, تاثیر اور اختیار, تصرف, کمالات, کرشمات, معجزات, نفع ہرگز نہیں رہ جائیں گے. تو اب مجھے بتاؤ کہ منہ سے مانگ کے پیسے لینے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے اس کے ساتھ جوڑا, الگ لوگوں نے پوچھا نہیں تھا, کیونکہ آپ عامل بن رہے ہو تو عامل جب وہ اس عمل کو استعمال کرے گا یہ سوال تو پیدا ہونا. ہاں یہ ہے کہ میں نے کسی کو دم کیا, کسی کے ساتھ میں نے بھلا کیا, اس نے, وہ خاندانی تھا. وہ کیا تھا؟ خاندانی تھا, ظرف والا تھا, اس کے ماں باپ اصل تھے, اس کو پتا تھا میرے ماں باپ کون ہیں. اس نے جب دیکھا کہ حضرت صاحب کے در پہ میں آیا تو میں بیمار تھا, تکلیف میں تھا, انہوں نے میری پریشانی کو سنا, میری تکلیف کو سمجھا, انہوں نے میری مدد کی. وہ جاتے ہوئے مجھے 2,000 دے گے, 20,000 دے گے, 2 کروڑ دے گے یا 20 روپے دے گے. وہ ہے ہدیہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے, ہدیہ دو, ہدیہ لو, اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا. ایک بات. اگلی بات, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ہدیہ دیا, ہدیہ لینے والے نے ہدیہ موڑ دیا, اس نے اللہ کے فضل کو دھکا دے دیا. اس نے اللہ کے فضل کو دھکا دے دیا. اب مجھے کوئی 50 روپے, اب لوگ آتے ہیں میرے پاس,
الحمدللہ جو لوگ لاکھوں دیتے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم دے، جو خانقاہ کا نظام چلاتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو 20 روپے دے کے جاتے ہیں، جو 50 روپے دے کے جاتے ہیں. تو میں ان کو کہوں جی میں نہیں لیتا، مجھے بتاؤ ان کے دل پہ کیا بیتے گی، کیا بیتے گی؟ اس طرح کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، حضرت صاحب یہ آپ کی خدمت ہے، لیکن الحمدللہ ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور اسی سے ہمارا سارا نظام جو ہے چلتا ہے، یعنی اخراجات جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں. کوئی خود دے دے لیکن کسی سے مانگنا نہیں. پہلے میں نے بڑے سخت فکرے بولے لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی توجہ نہیں تھی. میں نے کیا کہا ہے، کوئی خاندانی ہو جس کو اپنے ماں باپ کا بھی پتا ہو، اپنی قوم کا بھی پتا ہو، اس تو وقار بھی ہو، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ مرشد کے پاس، خانقاہ کے پاس، خانقاہ میں یا اپنے محسن کے پاس کبھی خالی ہاتھ نہیں آئے گا. جو لوگ ازلی ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی تربیت نہیں پائی ہوتی، جن کا کوئی ظرف نہیں ہوتا، جو مطلبی ہوتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم وہ خالی آتے ہیں خالی ہی جاتے ہیں. وہ صرف پھیرا ہی پاندے نہیں، چاہے میرے کو پا جان یا کسی اور کو جا کے پا، وہ خالی ہوتے ہیں، ان کو ملتا کچھ نہیں. تو جو ہوگا ظرف والا وہ ہمیشہ جو ہے وہ آئے گا منگتا بن کر، سائل بن کر آئے گا، اور کوئی نہ کوئی ہدیہ کسی نہ کسی شکل میں وہ لے کر آئے گا، اور دعائیں بھی لے کر جائے گا، اور جو مسئلہ حل اس کا طلب ہے وہ مسئلہ بھی حل کروا کے جائے گا. یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عامل بننے کے بعد کسی کو دم کرتے ہیں تو آپ نے منہ سے پیسہ مانگ لیا تو عمل ختم ہو جائے گا. کوئی اپنی خوشی سے آپ کو سوٹ دے دیتا ہے، خوشبو دے دیتا ہے، مسواک دے دیتا ہے، کچھ بھی دے دیتا ہے، تو وہ ہدیہ ہے، وہ آپ قبول کر سکتے ہیں. اگر وہ ہدیہ آپ کو پسند ہے اپنی ذات پہ خرچ کر لیں، استعمال کر لیں. اگر آپ کو وہ پسند نہیں یا آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور کو ہدیہ دے دیں، وہ آپ کی ملک بن گئی، آپ مالک ہیں، جو مرضی آپ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ منہ سے پیسہ نہیں مانگنا. منہ سے پیسہ مانگو گے تو آپ کا عمل ختم ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر ہے جی 8. السلام علیکم حضرت صاحب، خضری عمل میں ہر سورت 7 بار پڑھتے ہیں، کیا اب ہر سورت 41 بار پڑھیں گے، یا جس ترتیب سے پہلے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، اور پورا خضری عمل پڑھنے کے بعد ایک دانہ گرے گا؟ میرا پتر سارے سوال دے اندر تیرا اپنا بھی جواب ہے. ایڈا تو چوچا نہ بن کہ تجھے بات شافعی کی 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ خضری عمل ہوتا کیا ہے. پورا خضری عمل پڑھنا ہے جس طرح ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو پھر ایک دانہ کڑک کر کے گرے گا. انہوں نے دیکھ کتنا شارٹ کٹ نکالا ہے کہ 41 بار کا مطلب کیا ہے کہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 41 مرتبہ آیت الکرسی، اور 41 بار چاروں کل، اور 41 بار تیسرا کلمہ پڑھ کے زکوٰۃ ادا کی گئی ہے. بھائی ایسے نہیں ہے. جس طرح آپ معمول کے مطابق خضری عمل پڑھتے ہیں پورا پڑھیں گے، اور ایک دانہ گرے گا. یعنی آپ کے اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ کے 8 سے 10 منٹ لگیں گے. جو لوگ حافظ ہیں وہ 7 سے 8 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ کی رفتار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے ہے جی سوال نمبر 9. السلام علیکم حضرت صاحب، کیا سورۃ طارق کا عمل کرنے والے بھی خضری عمل کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی پہلے انہوں نے دینی ہے، سب سے پہلے انہوں نے دینی ہے جو سورۃ طارق پڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو اتنا بڑا عمل شروع کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو تو اشد ضرورت ہے کہ آپ لوگ آپ رجت کے مارے ہوئے، آپ کو حصار کی عام لوگوں سے بھی زیادہ ضرورت ہے. آپ تو پہلے دیں گے جو سورۃ طارق والا عمل کر رہے ہیں، یا جنہوں نے پہلے کیا ہے اب وہ تکرار کر رہے ہیں 3 بار 5 بار 7 بار، کوئی 11 بار، جو بھی تعداد پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ زکوٰۃ ضرور دیں گے. سوال نمبر ہے جی 10. السلام علیکم حضرت صاحب، کیا بسم اللہ کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی میرے آپ سمیت دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، سب کو میرا حکم ہے کہ سب زکوٰۃ دو. کوئی بھی عمل کر رہے ہو، اللہ بولو جب تک آپ کا حصار ہی نہیں ہے، آپ کا بسم اللہ کا عمل آپ کی 3 سال کی محنت ہے، 5 سال کی محنت ہے، اللہ نہ کرے کوئی جادوگر آئے گا وہ آپ کے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرے گا یا کچھ آپ کو کھلائے گا، آپ کا عمل لے کر رفو چکر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا حصار ہی نہیں ہے. دیکھیں میں کتنی بار بیانات کے اندر یہاں بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، میں ان کو بھی مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ بلڈنگ ہے، ہم محفوظ ہیں اندر الحمدللہ. اگر اب اس کی 4 دیواری نہ ہو، اندر بلڈنگ جتنی بھی خوبصورت ہو، تو کیا یہ محفوظ ہوگی؟ تو یوں ہی عملیات کی دنیا میں خضری عمل جو ہے وہ حصار ہے، لیکن خضری عمل کے ساتھ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے. کمال اس کا یہ ہے کہ جس نے خضری عمل کو پکڑ لیا پھر اس کو علاج کرنے کی ضرورت
نہیں ہے، یعنی کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے جو حصار کے طریقے ہیں، جیسا چہل کاف ہے، اس سے بھی حصار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سورہ فلق ناس سے بھی حصار کیا جاتا ہے، قل هو اللہ احد سے علیحدہ بھی حصار کیا جاتا ہے، آیت الکرسی الگ بھی حصار کیا جاتا ہے، اور بہت سے حصار کے طریقے ہیں، اللہ کے ناموں سے یا حفیظ یا سلاموں سے بھی میں نے حصار بتایا کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھی حصار کیا جاتا ہے، بہت سے حصار کے طریقے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ اس کے علاوہ خضری عمل کے اب حصار کے لیے استعمال کرو گے یا اپنا عمل بناؤ گے، زکوٰۃ دو گے، جب بھی آپ کسی کا علاج کرو گے یا اپنا کرو گے تو ایک عمل اور کرنا پڑے گا، وہ تو عمل آ جائے گا حصار کی جگہ پہ، علاج کے لیے آپ کو الگ کرنا پڑے گا۔ تو یہی بات سمجھاتا ہوں اللہ کہ خضری عمل وہ کمال ہے، حضور علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان ہے، سیدنا خضر علیہ السلام کی یہ عطا ہے، ان کی اجازت خاص ہے، ان کی نگاہ کرم ہے کہ جس نے خضری عمل کو پکڑ لیا، مثال کے طور پہ آپ خضری عمل پڑھ رہے ہیں جادو کے علاج کے لیے، تو اب آپ اس کو حصار کریں گے تو حصار بھی ہو گیا، علاج بھی ہو گیا، اب آپ نے اور کچھ نہیں پڑھنا، باقی سارا دن محض صرف درود پاک پڑھیں گے، یہ نفع ہے۔ کوئی اور طریقہ ہم حصار کا استعمال کریں گے تو حصار علیحدہ ہوگا، علاج علیحدہ ہوگا، وہ ڈبل کام آپ کو کرنا پڑے گا، یہ دو اعمال کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو دوسری بات میں نے پہلے کہہ دی ہے کہ خضری عمل کے اندر اگلی جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ زندگی میں آپ کا کسی کے ساتھ ٹاکرا پڑ جاتا ہے، دشمنی پڑ جاتی ہے، انسان ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے عملیات کی دنیا میں، ٹھیک ہے، آپ کی دشمنی پڑ جاتی ہے کسی عامل کے ساتھ، اللہ والو آپ ٹھنڈا دودھ پی کے اور 18 پہ اے سی لگا کے آرام سے سو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے بعد شافی کی بات کے اوپر بھروسہ رکھو، اس کائنات میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس کائنات میں تمہارا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کائنات کے اندر اس خضری عمل کی شافی کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ جب اس فقیر کے علاوہ یہ نعمت کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، کسی کو سرکار علیہ السلام کی طرف سے، سیدنا خضر علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، یہ میرے سلسلے کی تعلیمات میں سے ایک عمل ہے، تو جب یہ عمل کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، اس کا کوئی عامل ہی نہیں ہے، تو تمہارا عمل اس کائنات میں کوئی چھین نہیں سکتا۔ کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جس نے 10 اعمال کی زکوٰۃ دی ہو، تو جب آپ خضری عمل کی زکوٰۃ دو گے تو وہ 10 اعمال کی زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس 1 ہوگا، کسی کے پاس 2 ہوں گے، کسی کے پاس 3 ہوں گے، وہ اس خضری عمل میں 3 آئٹمز تو آپ کی باندھ سکتا ہے، 10 کی 10 نہیں باندھ سکتا۔ پھر میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی، کوئی بدبخت ایسا بھی ہے، ابلیس خود بھی آ جاتا ہے، ابلیس خود بھی آ جاتا ہے، وہ سارے کا سارا خضری عمل آپ کا باندھ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو کون باندھے گا؟ تو اس لیے میں نے کیا آپ کو تسلی دی ہے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بات کے بعد اس فقیر کی بات پہ بھروسہ رکھو، ٹھنڈا دودھ پیو، 18 پہ اے سی چلاؤ، تو بجلی دے بل دی فکر نہیں کرنی، شافی دے گا، آرام نہ 8 گھنٹے سو ہوا ہے، سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھا جائے، کوئی ٹینشن نہیں لینی کہ کوئی آپ کا عمل سلب کر لے گا، کوئی آپ کو یوں بھی دیکھے گا تو آپ کی آنکھوں کا نور اس کو چیر کے رکھ دے گا۔ پھر تو پتا جی تو شافی چکوری پاندہ ہے، لوگ کی حضرت صاحب آپ جب گھورتے ہیں تو یوں لگتا ہے ہمارے گھر کے اندر جھانک رہے، مت تو ایسے الزام لگاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر جھانک رہے ہیں، ایک تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر انہوں نے CCTV کیمرے لگائے ہیں، جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے سارا بیان کے اندر جو ہے نا یہ بتائے جا رہے ہوتے۔ حضرت صاحب کوئی پردہ بھی رکھیا کرو، اگر اے بیان ساڑھے مرد سنن لگ پہ ساڑھا کی بنے گا؟ جب آپ یہ خضری عمل کر لو گے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کوئی آپ کا عمل یہ باندھ نہیں سکتا، نہ اللہ کے حکم سے آپ کا کوئی عمل چھین سکتا ہے۔ جب کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں دنیا میں تو آپ سے عمل یہ کون چھین لے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی آگے آ گیا سوال نمبر 11۔ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا خضری عمل کی زکوٰۃ کا عمل سب کے لیے ضروری ہے، یا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے یا ادا نہیں کرنا چاہتے وہ دن میں 5 بار ہی پڑھتے رہے؟ جی جیسے آپ کو آسانی ہے، اب آپ نے سارا بیان اب تک سن لیا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب تو مل چکا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میرے لیے ضروری نہیں ہے تو آپ ہرگز نہیں، کہ یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا تو میں 5 بار پڑھ لیا کروں، تو بھیا 5 بار پڑھ لیا کریں۔ سوال نمبر ہے 12۔ لیکن معذرت کے ساتھ میری خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مریدین متعلقین ہیں، ہر بندہ زکوٰۃ دے، تو تبھی اس دور میں بچو گے، ورنہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تعویذ ہوگا،
डोरी होगी या और दीगर खुराफात के अंदर आप उलझ जाओगे तो अल्लाह ना करे ईमान से भी निकल जाओगे। सारी ज़िंदगी बस इसी काम में लगे रहोगे कि जादू हो गया, अब जादू की काट होगी, जादू हो गया, जादू की काट होगी। इस तरह कोई किसी का कोई शरई यूज़र है, कोई मरीज़ है या कोई ऐसा शख्स है या औरत है, मर्द है, वो मजबूर हैं, मसरूफ़ हैं, वो नहीं ज़कात दे सकते, तो उनके लिए रायत है कि वो भाई हर नमाज के बाद एज़ पर रूटीन पढ़ते रहें। ठीक है, वो ज़कात नहीं दे सकते तो अल्लाह बिन ज़कात के उनकी ज़ुबान में तासीर डाल दे तो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता रहे। तो उनके लिए तो है, बाकी सब लोग जो है कोशिश करें कि ज़कात दें। सवाल नंबर है जी आगे 12। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अगर खिज़री अमल की ज़कात के दौरान शहर से बाहर जाना पड़ जाए तो वहाँ जाकर अमल जारी रख सकते हैं या नहीं? ऐसा करने से अमल पर तो कोई असर नहीं होगा? भाई हरगिज़ नहीं होगा। सारे सवालों के जवाब अगर आपने अब तक तवज्जो के साथ सुने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने कहा है कि ये इलाज भी है और ये हसार भी है। जहाँ मर्जी बैठ कर आप कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे करेंगे तो उसकी तासीर ज्यादा आएगी। बाहर मजबूरी है, जिस तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पे वो मुल्तान में उनकी मुलाजमत है तो वीकेंड पे वो घर चले गए, मुजफ्फरगढ़ चले गए, खानेवाल चले गए, कबीरवाल, जो नज़दीक के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वीकेंड पे अपने घर चले जाते हैं। तो वो जाके उस दिन घर कर लेंगे, बाकी जो 6 दिन है या 7 दिन है वो अपने मकाम पे करेंगे। इसी तरह अल्लाह ना करे 40 दिन का अमल है, दरमियान में कोई गमी खुशी आ जाती है, कोई सफ़र आ जाता है, शादी आ जाती है, तो आपको जाना वहाँ ज़रूरी हो जाता है, तो अमल नहीं तोड़ना। यहाँ तक कि आप बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, जहाज के अंदर अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर भी आप ये अमल कर सकते हैं, छुट्टी नहीं करनी। किसी दिन आपकी आंख ना खुले, जो आपने वक्त ऐसा रख लिया हुआ है फजर के बाद, उस दिन फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी, तो जब आप नमाज पढ़ने के लिए उठेंगे, जब आप उठ जाएं तो फजर की नमाज पढ़ें तो साथ ही आपने ये अमल कर लेना है। उस बयान में भी मैंने ये बात समझाई थी, अगर किसी शरई उज़र के बगैर आपने 3 दिन ज़कात के दौरान छुट्टियां कर ली तो ज़कात ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको उसकी जो है ना पेनल्टी भी पड़ेगी, आपको सदका भी देना पड़ेगा, सलात व तौबा भी पढ़नी पड़ेगी और दोबारा से फिर ये अमल भी करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आगे है जी सवाल नंबर 13। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अगर खिज़री अमल की ज़कात अदा करना सब के लिए ज़रूरी है तो इस अमल का कोई आसान तरीका बता दें प्लीज़। हों की करिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसका आसान तरीका यह है कि ऐसे दोनों होंठ बंद करके बस खामोशी, सबसे सस्ती खामोशी, जोंग, बस और कुछ नहीं है। भाई जब नहीं करना तो ना करो, रास्ते ना निकालो। इसलिए मैंने आप लोगों का रास्ता बंद किया कि मैं हर बंदे को समझाऊंगा तो ये 2 घंटे मुझे लग जाएंगे खपते हुए। तो मैंने पहले 4 नकात बयान कर दिए हैं। जिन लोगों ने 4 नकात आज के इब्तिदा में सुन लिए, देखें मैंने क्या कहा था, ये 14 सवाल उसके गिर्द ही घूमेंगे, तो 14 के 14 सवाल उसके गिर्द ही घूमे। जो 2-3 मैंने अपनी तरफ से बना के एडअप किए हैं वो भी उसके गिर्द ही घूम रहे हैं। तो भाई कोई आसान तरीका नहीं है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे बस की बात नहीं। अगर आप नहीं दे सकते ज़कात तो एज पर रूटीन हर नमाज के बाद पढ़ते रहें। आसान तरीका, हाँ एक आया याद, माजरत, वो रसाले वाले पीर ने गिफ्ट पैक बनाया है। उसने कहा कि इंज ते मैं शाफी दे पूरा नहीं आंदा पिया, शाफी तो मुझे लड़ गया, बल्कि नक ते लड़ गया, मेरा बेड़ा गर्क इसने कर दिया है। वो हज से आया है, ऐसा बदबख्त, पता नहीं किस मुंह से ये सरकार के रोजे पे गया होगा, किस मुंह से इसने सलाम पढ़ा होगा कि या रसूलल्लाह मैं आपकी उम्मत को आपकी सुन्नतों से हटा के किन कामों पे लगा कर आया हूं। मुझे नहीं समझ आई कि किस ईमानी हालत में इस बंदे ने सलाम पढ़ा होगा। और अब हज से वापस आकर कल रात मुझे सोशल मीडिया वाले ने 2:30-3 बजे वो पोस्ट भेजी कि एक जूता मिलेगा आपको गिफ्ट में, वो जमीन पे 11 बार मारना होगा तो दुनिया बदल जाएगी। एक टिश्यू पेपर है, वो यहां फेर के बस आप फेंक दें, बलाएं खत्म, फलां खत्म, फलां खत्म। एक फूल है, उस फूल को पता नहीं क्या करना होगा, पानी में डालना हो, क्या, वो सारा लिखा हुआ है। अल्लाह वालो, ये किधर उम्मत जा रही है, मेरी समझ से बाहर। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पागल हुए हैं, ये कहां से मिलेगा, हमें भी दें, हमें भी चाहिए। यानी कुफर है, शिरक है, तौम परस्ती है।
جہالت ہے اور لوگ جولیاں پھیلا پھیلا کے ترس ترس کے مانگ رہے ہیں کہ مفت ہے، ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے۔ ہم حضور کی غلامی کی بات کرتے ہیں، دنیا آخرت میں کامیابی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کوئی آسانی والا طریقہ نہیں ہے گا۔ آسانی والا طریقہ وہ میرے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، میرے ذہن میں آ گیا، وہ رسالے والے پیر سے رابطہ کریں، اتنا آسان ہے، وہ مفت ہے۔ 9-10 چیزیں ہیں اور انہوں نے مختلف اس کے گفٹ پیک بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ایک ملے گا، وہ بس آپ کو دیں گے، ساتھ ہی آپ کا ایمان لے لیں گے، پھر ڈنڈے بجاندہ پھر ساری زندگی ہے، وہ جا کے لے لے ان سے، وہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ سوال نمبر ہے 14 اور آخری۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اگر خون بہانے والا صدقہ نہ دیا جا سکے زکوٰۃ ادا کرنے کے دوران تو برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بیٹا جی میں نے کتنی بار پہلے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے صدقہ خون بہانے والا نہیں دے سکتے تو آپ درود صدقہ کا اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے درود صدقہ پڑھا وہ صدقہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ رزق کی بڑھوتی کے لیے، کثرت کے لیے، مال کی کثرت اور برکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب آپ درود صدقہ پڑھیں گے یہ آپ کی طرف صدقہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ آپ کے مال کو بھی بڑھائے گا۔ اور اگر آپ خون بہانے والا صدقہ نہیں دے سکتے تو کم از کم گٹھلی ہے، انڈا ہے، روٹی ہے، لقمہ ہے، گوشت کی بوٹی ہے، سالن ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ والا صدقہ دیتے رہیں۔ جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں ہفتے بعد، مہینے بعد کہ آپ مرغی ذبح کر سکتے ہیں تو پھر آپ مرغی ذبح کر دیں۔ تو جب تک یہ صلاحیت آپ کو حاصل نہیں ہوتی یا اتنی استعداد آپ کے اندر نہیں ہے تب تک آپ درود صدقہ پڑھتے رہیں تاکہ صدقہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ عمل کے دوران صدقہ روکیں گے تو تمام بلائیں اور اس عمل کا جو بوجھ ہے وہ آپ کے اوپر آئے گا تو آپ مختلف مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ہم تو مسائل سے نکالنے کے لیے رستہ بتا رہے ہیں، مسائل میں پھنسانے کے لیے امت کو رستہ تو نہیں دکھا رہے۔ تو اللہ سونا یہ 14 سوالات تھے، 2-3 جو میں نے اس میں ایڈ اپ کی، 16-17 سوالات ہو گئے۔ یہ تمام سوالات تھے اس وجہ سے کہ جو 4 اس بیان کے آغاز پہ میں نے باتیں کی یا نکات سمجھائے، امت کو ان 4 باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ سوالات پیدا ہوئے۔ لیکن بار بار کیونکہ کمیونٹی سیکشن میں بھی اور ہمارے آفیشیل جو نمبر ہے واٹس ایپ اس پہ بھی لوگ پریشان ہو رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے اس کو وی لاگ کا آج حصہ بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کے اشکال ختم ہو جائیں۔ ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے یا دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو بیان کو ریورس کر کے پہلے 4 نکات سن لیں۔ جب پہلے 4 نکات آپ سن لو گے تو اس کے بعد آپ آرزو چینل پہ جو خضری عمل کی زکوٰۃ کا بیان ہے وہ سنیں، جیسے میں نے طریقہ بتایا اسی طریقے سے ادا کریں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خضری عمل ہے کیا تو جو ہمارا آفیشیل چینل ہے پیغام، اس پہ آپ جا کے خضری عمل سن لیں۔ اور اگر آپ ہمیں بار بار کہیں گے کہ اس کے ساتھ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، تو وہ میں نے اپنی پالیسی بھی آپ کے اوپر واضح کر دی ہے۔ ایک بار سے زیادہ آپ سوال کرو گے تو میڈیا ٹیم کو اجازت ہے میری طرف سے، وہ آپ کو کہے گی جب جیسے آپ خوش ہو آپ پڑھو، کیونکہ ہم آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ جب آپ بات مان کے راضی نہیں ہیں، 3 بیانات ایک ہی موضوع کے اوپر سن کے بھی آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا تو ہم آپ کو روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھر جس طرح آپ کو آسانی اس طریقے سے آپ کر لیں۔ تو مجھے امید ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تمام سوالات کے جوابات بھی جو ہے وہ آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ دوں، پوری ہمت کے ساتھ دیے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے دیے ہیں کہ کوئی اشکال، کوئی اعتراض نہ رہ جائے باقی۔ پھر بھی کوئی آپ کا سوال رہ گیا ہے تو فقیر حاضر ہے، آپ پوچھتے رہیں، ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں۔ ہم اسی نوکری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے، آپ کی مسکراہٹوں کے لیے یہ نوکری تا دم موت کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے رکھے۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو مال تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو کشادہ حالات، طیب رزق عطا فرمائے۔ وہ حضرات جو قرض میں جکڑے ہیں اور ناموافق حالات میں پکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانی والے اسباب پیدا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو اولاد کی نعمت سے محروم، اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ وہ ماں باپ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے۔ وہ والدین جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے خون کے آنسو روتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان بنا دے۔
اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، اللہ ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ دنیا بھر میں لوگ جو ہمارے لیے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جن کی حاجات ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ غائب کے خزانے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو سلسلہ علیہ قادری شافیہ میں مرید ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، خانقاہ کی خدمت کرتے ہیں، مالی وقتی بدنی کسی بھی مد میں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے، ہماری ضرورتیں تھیں یا لوگوں نے کہا یا لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق تھے، اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔